السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن آیت نمبر 50 سے 56 تک ہے، سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا بھلا جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں، اور اللہ سے اچھا کس کا حکم ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے راضی نہیں ہیں تو کیا آپ جاہلیت کے ہی حکم چاہتے ہیں؟ جاہلیت کے فیصلے جیسے ان کے علماء کرتے تھے، لوگوں کی پسند کا، رشوت لے کے اور لوگوں کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں کی چوائس کو دیکھتے ہوئے جو کام کرتے تھے، کیا یہی کچھ اب یہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کیونکہ اسلام روشنی ہے جبکہ جاہلیت اندھیرا ہے، اور اسلام ایک ایسی روشنی اور ایسا علم ہے جو دنیا کے زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے، آخرت کی زندگی کی نجات کی راہ بھی دکھاتا ہے، جبکہ جاہل انسان دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے اور آخر میں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کبھی بھی ایک عقل مند انسان دنیاوی لحاظ سے بے عقلی اور بے علمی میں نہیں رہنا چاہتا، لیکن آخرت کی چونکہ ہماری نظر میں اہمیت نہیں ہے، اس لیے جاہلیت کے تمام کام کر کے ہم خود کو موسٹ ماڈرن کہتے ہیں۔ کیونکہ جاہلیت میں کیا تھا؟ عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، بچی کو دفن کر دیا جاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھیں، خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے تھے، پھر کوئی نکاح کی لمٹ نہیں تھی، 100 نکاح ہوتے اور 100 دفعہ طلاقیں دی جاتی، پھر دوستوں سے بیویاں چینج کر لی جاتی، اور نگاہ شگار یعنی عجیب و غریب قسم کے نکاح تھے۔ کوئی عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی کم حیثیت تھی، اس کو مینسس کے دنوں میں گھروں سے باہر نکال لیا جاتا تو اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھایا جاتا۔ اب یہ ہے کہ اس وقت بھی بے حیائی عام تھی، زنا عام تھا، شراب عام تھی۔ اب بھی لوگ جس کو ماڈرن کہتے ہیں، یہ جتنے بھی ایلیٹ کلاس یا پیسے والے لوگ اپنے شادیوں میں شراب کو عام پیتے ہیں، یا بے حیائی کے لباس ان کی عورتیں پہنتی ہیں، سروں پہ بہت بڑے جوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ کے بارے میں بتایا تھا کہ جسے میں نے بھی نہیں دیکھا، کہ وہ نساء کاسیات عاریات، جو کپڑے پہن کر بھی ننگی۔ تو کون سے کپڑے؟ بہت زیادہ فٹ ٹائٹ لباس پہننا بھی ننگے میں آتا ہے، پھر لمبی لمبی ہیلیں جن کی آوازیں ہوں، پھر لوچ دار آواز میں بات کرنا، عورت کا فتنہ بن کے باہر آ جانا، اور پھر اس طرح کے یعنی لعنت کے کام کرنا، نکلی پلکیں، نکلی بال، اور یہ سارا کچھ جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر لعنت کی، اسے بڑے فخر سے کرنا، اور دین کے شعار کا مذاق اڑانا، اور خود کو آزاد سمجھتے ہوئے دوپٹہ تک سے آزاد کر لینا، کپڑوں سے آزاد۔ یعنی یہ کپڑے کس طرح کے ہیں جنہیں پہن کر بھی عورت ڈبل ننگی نظر آتی؟ تو یہ جاہلیت کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح تبرج نہ کرو، یعنی ایسا لباس، ایسا طریقہ، ایسا فیشن نہ کرو کہ دور سے نظر، برج سے یہ لفظ ہے تو اللہ نے اس کو جاہلیت کہا، جسے لوگ ماڈرن کہہ رہے ہیں۔ اور وہ قومیں جو اس راستے پہ چل پڑی، جنہوں نے اپنی حیا کھوئی، انہوں نے کیا پایا وہاں کی عورت نے؟ ایک ایسا انسان جو ان کے ساتھ زندگی کا نبھا کر سکے۔ نہ عورت کو اس کے ساتھ سکون ہے، نہ مرد کو کسی ایک عورت کے ساتھ سکون ہے۔ جانوروں کی طرح نہیں انہیں پتہ کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سڑک پہ جا رہے ہیں، ان کی حرکتیں جانوروں سے بری، ان کے گھر ٹوٹ گئے، ان کے ماں باپ اولڈ ہومز میں رل گئے، اور ہم ان چیزوں پہ بڑے فخر سے چلنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کیا جاہلیت کے حکم تلاش کرتے؟ اور یاد رکھو، یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ سے بہتر کسی کا فیصلہ نہیں، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہماری دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے، ہماری نیچر کے حساب سے، ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری جسمانی، روحانی، ہر طرح کی ضروریات کے مطابق اللہ کے فیصلے۔ لیکن جسے یقین ہو اپنے رب کی ذات پہ، اس کی حکمتوں پہ، اس کے لیے اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء،
بعضهم اولیاء بعض۔ ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ خود ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ان سے دلی دوستی، ان کی حمایت، ان سے محبتیں منع ہے، ورنہ روزمرہ کے کام میں اگر کسی کے ہمسائے میں کوئی یہودی یا عیسائی ہے اور اسے تھوڑا بہت الیک سلیک ہے، جیسے یہودی گھروں میں عورتیں کام کرنے آ جاتی ہیں، ایک کرسچین یا پھر وہ سڑکیں صاف کرنے والے ہیں، تو ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا، ان کو کچھ کھانے پینے کی چیز دے دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا، کیونکہ ان کی حلال چیز ہمارے لیے، ہم نے پیچھے پڑھا کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے ساتھیوں کے علاوہ کسی سے دلی دوستی نہ کرنا، نہ اپنے بھید ان کے سامنے کھولنا، کیونکہ پھر وہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کب ان لوگوں کو نقصان دیا جا سکے، ہماری صفوں میں گھس کے منافقت کے ساتھ۔ تو مسلمانوں کی غداری سے انہوں نے جتنا اسلام کو نقصان غداروں نے اور منافقوں نے پہنچایا، کسی اور نے نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو ان سے دوستی کرے گا انہی میں سے ہے۔ اس میں آتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ میری بہت سارے یہودیوں سے دوستی ہے، لیکن میں سب کو توڑتا ہوں، میرے لیے اللہ اور رسول کی دوستی کافی ہے۔ جبکہ عبداللہ بن ابی نے کہا بھئی ہم تو کل اور آج کو دیکھ کے کریں گے، ہم تو ان کے ساتھ بھی دوستی رکھیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی، کیا پتہ کون سا موقع آ جائے تو ہمیں ان کی ضرورت پڑ جائے۔ آپ نے فرمایا عبادہ تم سے بازی لے گیا، یعنی اس نے بہترین راستہ اختیار کیا کہ اللہ اور رسول کی دوستی کو ہی پسند کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس بارے میں بڑی جلدی کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں فکر رہتا ہے، کیونکہ یہودی بہت سارے میدانوں میں چھائے ہوئے تھے، تعلیم میں بھی آگے تھے، زراعت میں بھی آگے تھے، اسلحہ کی فیکٹریاں بھی تھیں، تو ان کو بڑا فکر رہتا تھا، کیونکہ دلوں میں ایمان نہیں تھا، ایمان کی کمزوری تھی، بلکہ ہے ہی نہیں تھا، منافقت زیادہ تھی۔ تو انہیں یہ تھا کہ ہم دونوں طرف کے فائدے اٹھائیں۔ مسلمانوں کے غالب آنے کے بارے میں تو ان کو تصور بھی نہیں تھا کہ اس طرح غالب آ جائیں گے، لیکن ان کے ساتھ دوستیاں اس لیے رکھتے کہ جب انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں، اور جب انہیں کوئی کمی آ جائے تو ہم دوڑ کے ان کے ساتھ مل جائیں۔ تو اللہ فرماتے جن کے دلوں میں بیماری، جن کے دل بیمار ہیں، کیونکہ دل میں اللہ کی محبت ہو تو دوسری کسی کی محبت آ نہیں سکتی۔ جب اللہ کی محبت ہو تو اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے، پھر ظالموں اور کافروں سے دوستیاں نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے جن کے دل بیمار ہیں وہ اس میں جلدی کرتے ہیں، اور کہتے کیا یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، تو ڈرتے ہیں ہمیں کوئی وقت کی گردش نہ پہنچے، کوئی برا وقت نہ آ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ وَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہو سکتا ہے، امید ہے کہ اللہ پھر اس فتح کو لے آئے گا جس سے یہ ڈر رہے ہیں، یا اس کی طرف سے کوئی اور معاملہ ایسا آ جائے گا تو جو بھی ان کے دلوں میں چھپایا ہوا ان کا کفر اور ان کی منافقت وہ سب کھل کے باہر آ جائے گی، پھر یہ شرمندہ ہوتے پھریں گے۔ کیونکہ جب مکہ فتح ہوا تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ مکہ فتح ہو جائے گا، اور اپنی حالتوں پر پھر جب ان کے پول کھلتے اور جیسے مسجد زرار ان کی بنی تو اس وقت پتہ چل گیا کہ انہوں نے منافقت کے ساتھ اور بری پلاننگ سے بنائی۔ بہت سارے موقعوں پہ جب ان کے پول کھلتے تھے تو شرمندہ ہوتے تھے، لیکن منافق کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ کتنا بھی شرمندہ ہو جائے باتوں سے دوسروں کو رجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ فرماتے تب ایمان والے حیرانگی سے کہیں گے ہاں یہ لوگ جو قسمیں کھاتے تھے کہ وہ اپنے ایمان میں بڑے پکے ہیں، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، تو ان کے سارے اعمال ان کی ان حرکتوں سے ضائع ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ بہت اچھے رہتے ہیں، ہماری محبت ہم سے کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے کام کرتے ہیں، یا پھر ہمارے ساتھ یعنی ان کا ملنا جلنا بہن بھائیوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن کبھی زندگی میں ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے اور ہم ان سے مدد چاہتے ہیں تو وہ اس وقت سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یا کوئی ہمیں کہتا ہے مثلا ایک عورت ہے کوئی چیز اس نے گھر میں توڑی نہیں، بہو ہے مثلا، اس نے گھر میں کوئی چیز توڑی نہیں اور اس کا نام لگ گیا اور اس کی جٹھانی کو پتہ ہے کہ اس نے نہیں توڑی، تو وہ اینڈ ٹائم پہ
جب اس کے کہے کہ باجی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں توڑی، تو کہے پتہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں، میں تو دیکھا نہیں، میں تو اس وقت پاس ہی نہیں تھی۔ باوجود پتہ ہونے کے وہ سائڈ پہ ہوگی کہ یہ بری بن رہی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اسے اچھا بنانے کی، یا اس کی حمایت کر کے تو دوسروں کو اپنے پیچھے ڈالنے کی۔ تو ایسا کوئی موقع جب کسی کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہو تو کوئی دوسرا اس کی عزت کو بچانے کی کوشش کرے، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہمیں یہ عام چیزیں نظر آتی کہ لوگ جس کے پاس جاتے ہیں اسی کے ہو جاتے ہیں، اور گھروں میں ایسی سیاست چلتی ہے، بڑے لوگ جو ساس سسر ہوتے ہیں وہ بھی جس بہو کے پاس بیٹھتے ہیں دوسری بہو کی بات، جس بہو کے پاس بیٹھتے ہیں دوسری بہو کے بارے میں چگلیاں، اس سے ان کے دلوں میں بھی گرجز آتے ہیں، اور یہ بھی کوئی اچھے نہیں بنتے۔ بڑے لوگوں کا کریکٹر ایسا نہیں ہونا چاہیے، انہیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، سب کے ساتھ مناسب ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کو نوکر بنا کے تو اس سے بری طرح کام لیا جائے اور کسی کی بہت زیادہ کیئر کی جائے اور اس کے ساتھ ہیلپ کی جائے۔ تو یہ منافقت کی بہت ساری قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور پھر جب کوئی مشکل آتی ہے اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ میں تو اسے اپنا سمجھا تھا، یہ تو ہر موقع پہ میرا ہمدرد بنتا تھا، اور اب اگر کوئی مشکل آئی ہے تو یہ مجھے چھوڑ کے اکیلا چلا گیا۔ تو ایسی منافقت کر، اور یہ پھر دین کے بارے میں منافقت کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقت کرتے، یہ اس سے بھی بڑی بات تھی، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے۔ اس لیے وہ مسلمان حیران ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو ہوتا ہی معصوم اور سادہ دل ہے، اسے لگتا ہے جو بھی ہمارے دین میں آئے وہ ہمارا بھائی ہے، تو اس لیے وہ حیرانگی سے کہتے ہیں کہ یہ تو قسمیں کھا کر کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یہ خسارے میں چلے گئے، کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوا ان حرکتوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے پھر جائے گا اپنے دین سے تو عنقریب اللہ لے آئے گا ایسی قوم کو جو اس سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ کے لیے کسی سین کو بدلنا، کسی قوم کو ختم کرنا، اس کی جگہ اچھے لوگ لے کے آنا کوئی مشکل نہیں، وہ اپنا کام کسی سے بھی لے لیتا ہے۔ ہمیں دین کی ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں رب کی ضرورت ہے، قدم قدم پہ ہر سانس کے ساتھ اسے ہماری ضرورت نہیں، وہ اللہ الصمد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آیتیں آئیں، لیکن جب آپ نے مکہ فتح کیا تو بے شمار لوگ گروہ در گروہ اسلام میں آ گئے، اسلام کا غلبہ دیکھ کے آنے والے بھی اس میں بہت سارے لوگ تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ اب تو شاید اسلام ہی ختم ہو جائے گا، وہ مرتد ہو گئے، اور مرتد کی سزا دین میں قتل ہے۔ پھر مسیلمہ کذاب، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے بھی اس نبوت کے ساتھ تم ملا لو، اور آپ کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی چھوٹی سی، آپ نے کہا اتنا بھی حصہ تمہیں اس سے نہیں ملے گا، اللہ اپنا کام جس سے چاہتا ہے کراتا ہے، اور انجام متقین کے لیے ہے۔ پھر مسیلمہ جو تھا اپنے ملک میں تو چلا گیا، لیکن وہاں جا کے اس نے خود ہی دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، اور بہت سارے لوگوں کی تو عادت ہے، کوئی بھی اچھا ہو یا برا اسے فالوور مل ہی جاتے، اور پھر اس نے زنا اور شراب کو حلال کر دیا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا تمہیں یقین ہے کہ یہ نبی؟ کہنے لگے ہمیں یقین ہے۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ تم لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد ان لوگوں سے جنگ کی گئی، یہ بڑے بہادر اور جنگجو بھی تھے، لیکن مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، اور مسیلمہ کذاب کو وحشی بن حرب، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا، اور آپ کہتے تھے کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، لیکن مسلمان ہو گیا تھا، اور اسے بہت تھا کہ میں اس کے کفارے کے طور پہ کوئی بڑے انسان کو ماروں، تو اللہ نے اس کو موقع دیا، اس نے مسیلمہ کذاب کو ختم کر دیا۔ پھر نبوت کا ایک اور دعویٰ کرنے والا اسود انسی تھا۔ تو اس طرح وہ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دبک کر بیٹھ گئے، لیکن کچھ نے دین چھوڑ دیا اور کچھ اس طرح کے دعوے، پھر کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے بھی جنگ کی، جب حضرت عمر نے روکا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ فرائض تو فرائض ہیں، کسی ایک فرض کا انکار سب کا انکار ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اب وہ چاہتا ہے وہ جب چاہے تمہیں لے جائے اور کسی اور کو لے آئے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، نئی مخلوق لے آئے۔ کتنی دنیا اس نے ختم کر کے نئی مخلوق لے آئے، اور پھر اللہ نے فرمایا وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے نرم دل۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے کہ جب حضرت بلال آتے تو بڑی خوشی سے ان کو ملتے، کہتے یا سیدنا بلال، کبھی نہیں دیکھا یہ کبھی ایک غلام تھے، بہت نرمی سے مسلمانوں کے ساتھ پیش آتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک دفعہ کسی کو کالی ماں کے بیٹے کہہ دیا، آپ نے فرمایا عبداللہ تمہارے اندر جاہلیت ہے؟ کہا اللہ کے نبی ابھی بھی؟ فرمایا ہاں۔ اپنے گال کو زمین پہ رکھ دیا کہ میرے اوپر اپنا پاؤں رکھو، یعنی مجھے ذلت دو کہ میں نے تمہیں ایسی بات کہی۔ عزت علی الکافرین، لیکن کافروں کے لیے فولاد، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جہاں پاؤ ان کے ساتھ وہ برا معاملہ کرو جیسا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ وہ کافروں پر غلبہ پانے والے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کا رعب رکھا ہے کافر پہ، 1 میل کی مسافت، 2 میل کی مسافت سے۔ پھر جو جاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، جو بھی اللہ قوم کو لائے گا۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ بہت اہم کوالٹی ہے ان کی کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ کتنے کام ہیں ہم دنیا میں نیکی کے کرنے چاہتے ہیں، کوئی لڑکی پردہ کرنا چاہتی ہے، دوسرا اٹھ کے آ جاتا ہے کیا ضرورت ہے ابھی یہ اتنا تپڑ اوڑھنے کی، ابھی تو تمہاری شادی نہیں ہوئی، لڑکے کو داڑھی کیوں رکھ لی ہے، بوڑھے بن گئے ہو ابھی کیا، ابھی تو پڑھنا ہے، ابھی جوان ہو، ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں آنے والوں کو مختلف طریقے سے لوگ روکنے والے، لیکن جو اللہ والے ہوتے انہیں کسی کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کسی کی باتوں سے نہیں ڈرتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا، جس کو یہ کوالٹیز دے دے ساری، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے ہر نبی جو چنے ہوئے انسان ہوتے تھے، کیا کچھ نہیں لوگوں نے ان کو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، دیوانہ، شاعر اور کیا کچھ، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جو رب کی نظر میں جچ جائے، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، چاہے ساری دنیا اس کے کام کو غلط کہے، اگر وہ دین میں سچا ہے، اس کے دل میں اللہ کا نور ہے، اسے دنیا کے تانوں سے، باتوں سے، ٹیز کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے بندے عباد الرحمن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل جب کبھی ان سے الجھتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں سلام کر کے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغو سے، یہ لغو بھی ہے نا، کوئی کسی کو باتیں کرے، ہنسے، اس کا ٹھٹھا اڑائے، تو وہ بڑی عزت سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ جو عزتیں ان کی اللہ کے پاس ہوتی ہیں وہ کم نہیں ہوتی، یہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے جبرائیل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام پورے فرشتوں میں خبر کرتے ہیں اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور اس کی یہ محبت دنیا کے دلوں میں ڈال دی جاتی۔ کتنی محبتیں کرتے ہیں لوگ ان لوگوں سے جو وقتی طور پہ جنہیں باتیں کریں، اگر وہ اپنے کام پہ ڈٹے رہیں، اللہ کے راستے کے مجاہد بنے رہیں، تو وہی لوگ ان کے پاس آ کے پھر محبتیں کرتے ہیں، ان کو ان سے سکون ملتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو اللہ کا بندہ ہے، جس کے اندر نور ہے، وہ تو شجرہ طیبہ ہے، وہ تو جہاں بیٹھے گا چھاؤں دے گا، فروٹ دے گا، نور دے گا، لوگوں کو خیر پہنچائے گا۔ تو وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو نفع ہے وہ تو کہیں نہیں جاتا، نفع مند انسان دلوں سے نہیں جاتے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، دلوں میں رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے دلوں میں جن سے ہمیں کبھی خیر پہنچی، ہم انہیں بھلا نہیں پاتے، اس لیے وقتی طور پہ اگر کوئی اکیلا بھی رہ جائے، اسے کچھ باتیں بھی سننی پڑیں، لیکن اگر وہ اپنے رب کے راستے میں سچا ہے، اسے پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ کوالٹی بتائی ہے اپنے ان بندوں کی کہ جنہیں میں ان کو ختم کر کے لا سکتا ہوں، وہ ایسے ہوں گے جو کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو نیکی کا کوئی بھی کام، اب یہ دیکھیں اس دور میں جہاں بے حیائی حد کو پہنچی ہوئی ہے، اس دور میں بھی باپردہ دلہنیں، کیا ان کی شادی نہیں ہوتی؟ کیا وہ اپنے گھروں میں خوش نہیں ہوتی؟
تو یہ صرف وقتی ہوتا ہے ہمارا، کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے ہائے فلاں ہمیں بات نہ کر دے، ہائے فلاں کے نظر میں ہم کم درجہ کے نہ ہو جائیں، دین میں آ گئے تو ماڈرن لوگ تو ہمیں پاس بھی نہیں رکھیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے، ہمیں کون پوچھے گا؟ وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پوچھنے والی ذات ہے نا ہمیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، بڑے علم والا ہے، وہ بہت جاننے والا ہے، کسی کو کوئی کیا سمجھتا ہے، کیا کہتا ہے اور کیا وہ فیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتنی دفعہ فرمایا لا يحزنک قول الذین کفروا، میرے نبی ان لوگوں کی جو کافر ہیں باتیں تمہیں غمگین نہ کرے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست اللہ جو ہے اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور ایمان والے وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، صرف اپنے اوپر ہی نہیں، اپنے گھر والوں پہ بھی، اپنے آس پاس بھی، اپنے ساتھیوں میں بھی نماز کو قائم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب ان کو کوئی اقتدار ملتا ہے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا گروہ تو غالب آنے والا ہے۔ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کا گروہ تو کامیاب ہونے والا ہے۔ تو دنیا کو خوش کر کے ہم کتنا دیر رہ لیں گے اس میں، اور کون کسی سے خوش ہوتا ہے؟ 10 لوگوں کو ہم خوش کرتے ہیں تو ایک ناراض ہوتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت، آپ نے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ 2 سوکنوں کی طرح ہیں، دنیا کو خوش کرو گے آخرت ناراض ہوگی، آخرت کو خوش کرو گے دنیا ناراض ہوگی۔ اور دنیا کسی کو دے بھی کیا سکتی ہے؟ ہر چیز کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں، اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ تو جہاں کوئی بھی نہیں جانتا وہاں بھی ہمارا دھیان رکھنے والا ہے، وہ اتنی محبتیں کرنے والا، اس کو چھوڑ کے تو ہم ایسے دنیا میں پھریں گے جیسے کوئی فضا میں پرندہ ہے اور وہ گر گیا اور کوئی اس کو اچک کے لے جائے۔ یہ اللہ نے ان کی شرک کرنے والوں کی مثال بیان کی ہے کہ وہ تو اپنی خواہشوں کے پیچھے لگنے والے، لوگوں کی خوشی کا دھیان رکھنے والے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے نیکی کیوں نہیں کی؟ وہ کہیں گے یا اللہ میں دنیا سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا دنیا کا حق تھا کہ تجھ سے ڈرتا، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تو کیا جواب ہوگا اس وقت؟ تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہو تو ساری دنیا بھی چھوڑ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ اور دنیا چھوڑتی نہیں ہے، یہ ہمارا وہم ہے، یہ ہم فکر ہوتا ہے، جیسے ان منافقوں کو تھا کہ دونوں طرف رکھیں تو کیا رہا ان کا؟ کچھ بھی نہیں، دنیا بھی برباد ہوئی، آخرت بھی برباد ہوئی، اور کیا گیا ان کے اعمال نامے میں؟ تو ہمیں خالص ہونا ہے، اللہ پیور کو پسند کرتا ہے، اللہ ملاوٹ والے انسانوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہم اخلصنا لوجہک الکریم، اپنی ذات کے لیے خالص کر لے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔